السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت سے ملوکیت تک، قسط نمبر 19۔ حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں معاویہ نے صرف سیاسی چالوں اور لالچ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے مخالف علاقوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے فوجی مہمات بھی بھیجیں۔ انہی مہمات میں سے سب سے مشہور اور بدنام بسر بن ارطاد تھا، جسے تقریباً 37 ہجری کے قریب ایک بڑی فوج دے کر حجاز اور یمن کی طرف روانہ کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں اس نے علی کے حامیوں کو قتل اور خوفزدہ کیا، مکہ مکرمہ میں ان کے حمایتی خاندانوں کو دباؤ میں رکھا، اور یمن پہنچ کر گورنر عبید اللہ بن عباس کی غیر موجودگی میں ان کے 2 کمسن بیٹوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ کسی نے بچوں کو محض سیاسی انتقام میں شہید کیا۔ بسر جہاں جہاں پہنچا لوگوں کو معاویہ کی بیعت پر مجبور کرتا، انکار کرنے والوں کو قتل یا قید کرتا، اور اس کے ظلم سے تنگ آ کر کئی شہروں کے لوگ زبردستی اس کی اطاعت قبول کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس کے کردار کو ظلم سفاکی کی علامت قرار دیا اور کہا کہ اس کی قساوت فرعون اور حجاج کے ظلم سے کم نہ تھی۔ بسر بن ارطاد کی سفاکی اور قساوت کی ایک اور مثال وہ واقعہ ہے جو مدینہ میں پیش آیا۔ ابن اسیر اور طبری کے مطابق وہ جمعہ کے دن مسجد میں خطبہ دے رہا تھا کہ ایک شخص جو اس کے مظالم سے سخت نالاں تھا، اس نے اظہار ناراضگی کے طور پر اس کی طرف ایک چھوٹا سا کنکر پھینک دیا۔ کنکر زور سے نہ لگا اور نہ ہی اس سے کوئی بڑا نقصان ہوا، لیکن بسر سخت طیش میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ عمل سراسر ظلم اور شریعت سے انحراف تھا، کیونکہ اسلامی قانون میں اس جرم کی کوئی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں۔ مورخین نے اسے بسر کی شدت قساوت اور ظلم کی نمایاں مثال قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے لکھا کہ اسلام میں سب سے پہلے معصوم بچوں کے قتل اور عام مسلمانوں پر ظلم و جبر کا آغاز بسر بن ارطاد نے کیا۔ ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 346، طبری تاریخ رسول والملوک جلد 5 صفحہ 93، ابن عبدالبر الاستیاب جلد 1 صفحہ 165۔ بسر بن ارطاد کے مظالم پر معاویہ کا رد عمل بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ طبری کی روایت کے مطابق وہ شخص جس کا ہاتھ صرف ایک کنکری پھینکنے پر کاٹ دیا گیا تھا، بعد میں شام گیا اور معاویہ کے دربار میں فریاد کی، امیر المومنین، میرا ہاتھ ناحق کاٹا گیا ہے، آپ انصاف کریں۔ مگر معاویہ نے اس کی فریاد سن کر کوئی عملی اقدام نہ کیا، بلکہ کہا بسر کا اجتہاد تھا اور جو فیصلہ ہو چکا ہے اسے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ طبری تاریخ امم والملوک جلد 5 صفحہ 94۔ اس جواب سے وہ شخص سخت مایوس ہوا اور بعض روایات میں اس کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ اگر یہی انصاف ہے تو پھر ظلم سے بڑا کوئی نام نہیں۔ ابن اسیر اور ابن عبدالبر نے اس رویے کو معاویہ کی سیاسی چشم پوشی قرار دیا ہے، کیونکہ بسر اسی کی طرف سے مامور تھا اور اس کے اقدامات کو نظر انداز کرنا دراصل عملی حمایت کے مترادف تھا۔ چنانچہ لکھا گیا ہے کہ معاویہ نے بسر کے ظلم پر نہ کبھی اس کا محاسبہ کیا اور نہ ہی اس کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، بلکہ خاموشی اختیار کی اور اسے اپنے منصب پر برقرار رکھا۔ ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 346، ابن عبدالبر الاستیاب جلد 1 صفحہ 165۔ بسر بن ارطاد کے سب سے ہولناک مظالم میں سے ایک واقعہ یمن میں پیش آیا، جہاں حضرت علی نے اپنے قریبی عزیز عبید اللہ بن عباس کو گورنر مقرر کیا تھا۔ جب بسر شام سے اپنی فوج کے ساتھ یمن پہنچا تو ابن عباس وہاں موجود نہ تھے۔ بسر نے یمن میں داخل ہوتے ہی اعلان کیا کہ جو شخص علی کے ساتھ ہے وہ واجب القتل ہے، اور اس نے عوام میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا۔ اس دوران اس نے عبید اللہ بن عباس کے 2 کمسن بیٹوں کو ماں کے سامنے ذبح کر دیا، جن کی عمریں محض چند برس کی تھی۔ بچوں کی والدہ اس صدمے سے بے ہوش ہو گئیں اور پھر دیوانگی میں مبتلا ہو گئیں۔ طبری تاریخ امم والملوک جلد 5 صفحہ 137 اور 138، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 424، بلازری انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 91۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بچوں کی ماں نے بسر کو پکار کر کہا، اے بسر، کیا تو اسلام میں ہے یا ابھی جاہلیت میں ہے؟ کیا معصوم بچوں کا خون تیرے مقصد کے لیے حلال ہو گیا ہے؟ اسی موقع پر عورتوں نے چیختے ہوئے کہا، ہائے محمد، ہائے علی، ہائے اسلام۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 425، بلازری انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 91۔ یہ صدائیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں اور معاویہ کے عہد حکومت پر ایک سیاہ دھبہ بن گئی۔ جب یہ خبر معاویہ کو پہنچی تو اس نے بسر کو سزا دینے کے بجائے معاف کیا اور اس کی خدمات پر خوشی کا اظہار کیا۔ طبری جلد 5 صفحہ 138،
ابن عبدالبر لکھتے ہیں بسر بن ارطاد کا یہ فعل ایسا سفاکانہ تھا کہ جس نے اہل یمن کو معاویہ سے بدظن کر دیا۔ الاستیاب جلد 1 صفحہ 164۔ جبکہ ابن کثیر نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ بعض ترک ضعیف ہیں مگر اکابر مورخین کی اکثریت اس کو درست مانتی ہے۔ البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 267۔ اس کے ظلم کے نتیجے میں اہل یمن اور حجاز میں سخت غم و غصہ پیدا ہوا اور لوگوں کے دل ہمیشہ کے لیے حضرت علی کی محبت اور وفاداری کی طرف مائل ہو گئے، کیونکہ سب نے دیکھا کہ علی کے مخالفین اپنی حکمرانی صرف ظلم اور جبر کے ذریعے قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ بسر بن ارطاد کے ان مظالم پر صحابہ و تابعین نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی کہ اس نے عبید اللہ بن عباس کے کم سن بیٹوں کو ذبح کر دیا ہے تو حضرت عائشہ سخت رنجیدہ ہوئیں اور فرمایا کیا یہ اسلام کے نام پر حکومت ہے کہ معصوم بچوں کو بھی بخشا نہ جائے؟ بعض روایات کے مطابق انہوں نے معاویہ کو بھی اس ظلم پر ملامت کی اور کہا کہ یہ خلافت راشدہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ العبد الفرید جلد 4 صفحہ 445، بلازری انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 92۔ مدینہ کے دیگر صحابہ اور تابعین نے بھی اس پر شدید غم و غصہ کا اظہار کیا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مسلمانوں نے کہا بسر نے جاہلیت کے طور پر طریقے اپنائے، اسلام کے نہیں۔ ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 425۔ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا خدایا تو بسر اور معاویہ پر لعنت فرما کہ انہوں نے معصوم بچوں کا خون بہایا۔ پھر آپ نے اہل یمن کو تسلی دینے کے لیے خطوط بھیجے اور فرمایا کہ یہ سب ظلم ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ طبری تاریخ امم والملوک جلد 5 صفحہ 138۔ اہل یمن کی عورتیں اس صدمے پر نوحہ و ماتم کرتی تھی اور بار بار چیختی تھی ہائے محمد، ہائے علی، ہائے اسلام۔ ان کی آہوا بکا کا ذکر مورخین نے ایک مستقل تاریخی سانحہ کے طور پر درج کیا ہے۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 425، بلازری انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 91۔ یہ واقعہ نہ صرف معاویہ اور اس کے عمال پر ایک سیاہ دھبا بن گیا بلکہ عوام کے دلوں میں حضرت علی کے حق پر ہونے کی دلیل بھی بنتا رہا۔ بسر بن ارطاد کے مظالم تاریخ میں سفاکی کی بدترین مثالوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ مدینہ میں داخل ہوا اور اعلان کیا کہ جو شخص حضرت علی کا وفادار ہے اس کی جان و مال محفوظ نہیں، جس پر مدینہ کے لوگ لرز گئے اور بہت سے علی کے ساتھی روپوش ہو گئے۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 137، ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 424۔ مکہ پہنچ کر اس نے لوگوں کو حضرت علی پر سب و شتم پر مجبور کیا اور جو انکار کرتا اسے سخت سزا دیتا۔ بعض روایات میں کئی افراد کے قتل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بلازری انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 91۔ یمن میں بسر نے سب سے زیادہ سفاکی دکھائی۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے عورتوں اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا، دیہات جلائے اور عورتوں کو قید کیا۔ طبری جلد 5 صفحہ 138، بلازری جلد 3 صفحہ 92۔ ابن عبد رب کہتے ہیں بسر کے مظالم سے مدینہ کانپ گئی اور لوگ کہتے کہ یہ اسلام نہیں جاہلیت ہے۔ عبد الفرید جلد 4 صفحہ 345۔ ابن اسیر کے مطابق یہ وہ ظلم تھا جس نے اہل شام کے دل بھی ہلا دیے مگر معاویہ نے اس پر کوئی گرفت نہ کی۔ الکامل جلد 3 صفحہ 426۔ ان تمام مظالم کے باوجود معاویہ نے بسر کو نہ صرف برطرف نہ کیا بلکہ مزید انعامات و اکرام سے نوازا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی پالیسی کا حصہ تھا تاکہ اہل علی کو دبایا جائے اور عوام میں خوف پیدا کیا جائے اور اپنی طاقت کا سکہ جمایا جائے۔ ابن قتیبہ الامامہ والسیاسہ جلد 1 صفحہ 155، طبری جلد 5 صفحہ 139۔ یہ طرز عمل خلافت علی کو کمزور کرنے کے لیے ظلم و جبر اور بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح دلیل ہے۔ حضرت علی کا رویہ معاویہ اور اس کے گورنروں کے مظالم کے مقابلے میں بالکل مختلف اور قرآنی اصولوں کے مطابق تھا۔ جیسے ہی معاویہ کے عاملوں مثلاً بسر بن ارطاد اور زیاد بن ابی کے مظالم کی خبریں حضرت علی تک پہنچی تو آپ شدید غم و غصے کا اظہار کرتے اور اپنے خطبات میں فرماتے اے اللہ تو مجھے قریش سے نجات دے، انہوں نے میرے رشتہ کو توڑا، میرا حق چھینا اور میری رعایا کو ان کے ظالموں کے سپرد کر دیا۔ نہج البلاغہ خطبہ 23۔ آپ چاہتے تھے کہ ان مظالم کا جواب فوجی کارروائی سے دیا جائے مگر جنگ صفین کے بعد فوجی افراد کی بغاوت، تھکن اور خوارج کی سرکوبی کی وجہ سے اہل کوفہ منتشر ہو گئے اور آپ کی عسکری قوت زیادہ تر علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ طبری جلد 5 صفحہ 97، ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 399۔
اس کے باوجود آپ اپنی اصلاحی حکمت عملی کے تحت اہل کوفہ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے اور خطبات میں فرماتے، یہ بسر بن ارطات یمن میں داخل ہوا، اس نے میرے ساتھیوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو ڈرایا، خدا کی قسم اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں اس فتنے کو ختم کر دیتا۔ نہج البلاغہ خطبہ 27۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، اے لوگو، وہ لوگ تمہارے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، تمہارے شہروں پر حملہ کرتے ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہو گویا تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ 29۔ عملی طور پر آپ نے کئی بار لشکر تیار کرنے کی کوشش کی تاکہ معاویہ کے ظلم کا جواب دیا جا سکے، مگر اہل کوفہ کی سستی اور انکار آڑے آیا۔ مثال کے طور پر جب بسر بن ارطات نے یمن اور حجاز میں خون ریزی کی تو حضرت علی نے جریر بن عبداللہ اور پھر سہل بن حنیف کو لشکر کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کی، لیکن لوگ نہ نکلے۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 399، تبری جلد 5 صفحہ 134۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے حسرت بھرے لہجے میں فرمایا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ معاویہ مجھے تمہارے بدلے میں چند ایسے آدمی دے جو میرا کہنا مانتے ہوں اور تم سب کو وہ لے جائے۔ نہج البلاغہ خطبہ 97۔ حضرت علی نے قنوت نازلہ کا آغاز اس وقت کیا جب معاویہ کے گورنروں کے مظالم بڑھ گئے، خصوصاً بسر بن ارطات اور شام کے لشکروں کی خونریزی اور حملوں کے بعد۔ قنوت نازلہ وہ دعا ہے جو کسی بڑی مصیبت یا دشمن کے ظلم کے موقع پر نماز میں کی جاتی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بعض موقع پر پڑھا تھا، جیسے قبیلہ ریل، زکوان اور اسے کے صحابہ کے قتل کے بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1009، صحیح مسلم حدیث نمبر 677۔ اہل روایت لکھتے ہیں کہ حضرت علی فجر کی نماز میں قنوت کرتے اور اس میں معاویہ، عمرو بن عاص اور ابو اور سلمی، ضحاک بن قیس اور دیگر عمال شام پر بددعا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 269، رقم 7090۔ مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحہ 252، رقم 3420۔ بعض روایات کے مطابق آپ ان کے حمایتیوں کو بھی اس بددعا میں شامل کرتے تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قنوت حضرت علی کا مستقل معمول نہیں تھا، بلکہ ایک خاص حکمت عملی کے طور پر آپ نے اسے معاویہ کے مظالم کے رد عمل میں اختیار کیا تاکہ عوام کے دلوں میں بھی ان زیادتیوں کے خلاف دینی و اخلاقی جذبہ پیدا ہو۔ حضرت علی کی طرف منسوب قنوت نازلہ کے الفاظ معتبر کتب حدیث میں محفوظ ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 269، رقم 7090، اور مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحہ 252، رقم 3420 میں روایت موجود ہے کہ حضرت علی فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے اور اس میں معاویہ، عمرو بن عاص، ابو اور سلمی، حبیب بن مسلمہ، ضحاک بن قیس اور ولید پر بددعا کرتے تھے۔ اس قنوت کا پس منظر وہی مظالم تھے جو شامی لشکر اور معاویہ کے گورنروں کی طرف سے عراق و حجاز میں ڈھائے جا رہے تھے۔ مثلا بسر بن ارطات کا قتل و غارت، معصوم بچوں کا ذبح کرنا، عورتوں کو ستانا اور عام لوگوں پر ظلم کرنا۔ حضرت علی نے قنوت کو محض ایک دعائیہ عمل کے طور پر نہیں بلکہ ایک سیاسی و دینی اعلان کے طور پر اختیار کیا تاکہ عوام کو یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ ظلم محض سیاسی اختلاف نہیں بلکہ اسلام اور دین عدل کے خلاف بغاوت ہے۔ حضرت علی کی قنوت نازلہ کا اثر صرف نماز تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ ایک سیاسی اعلان بھی تھا جو روزانہ ہزاروں نمازیوں کے سامنے ہوتا تھا۔ اہل عراق اور کوفہ جب نماز میں حضرت علی کی زبان مبارک سے یہ بددعائیں سنتے تو ان کے دلوں میں شام کے گورنروں کی سخت نفرت پیدا ہو گئی اور عوام کو یقین ہو گیا کہ معاویہ اور اس کے عمال کی حرکات محض سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ظلم و فساد ہیں۔ اس قنوت نے کوفہ اور بصرہ میں عوامی جذبات کو متحد کرنے کا کام کیا۔ اہل علم اور صحابہ نے اس قنوت کو حضرت علی کی شرعی پوزیشن کے اظہار کے طور پر دیکھا اور بعض صحابہ جو غیر جانبدار تھے ان کے دلوں میں بھی معاویہ کے ظلم پر سوال اٹھنے لگے۔ شام میں بھی اس قنوت کی خبر پہنچی جس پر معاویہ نے اپنے خطبوں میں جواب دینا شروع کیا اور بعض اوقات حضرت علی پر بددعا کروائی۔ یوں ایک طرف حضرت علی نماز میں بددعا دیتے اور دوسری طرف شام میں ان کے خلاف بد کلامی کی جاتی تھی۔ یہ قنوت شامی مظالم کے خلاف ایک دینی احتجاج تھی جس نے عراقی لشکر کو مزید جوش دیا کہ وہ ان کے مقابلے میں جہاد کریں، لیکن بعض کمزور دل لوگ جو صلح یا دنیاوی آسائش
کے خواہاں تھے وہ اس مسلسل کشمکش سے تھک گئے اور معاویہ کی طرف جھکنے لگے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 269، مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحہ 252، طبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 50، بلازری انصاب الاشراف جلد 2 صفحہ 382۔ حضرت علی کی قنوت نازلہ اور سب و شتم میں واضح فرق ہے۔ قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم، اور یہ مظلوم کے لیے دعا اور ظالم کے خلاف اعلان احتجاج تھی۔ حضرت علی نے بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاویہ اور اس کے عمال ظلم کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی، کیونکہ وہ امت مسلمہ میں قتل و غارت اور فساد پھیلا رہے تھے، اور یہ عمل دعائے مظلوم کے زمرے میں آتا ہے، نہ کہ گالی گلوچ میں۔ دوسری طرف سب و شتم کا مطلب کسی کو گالی دینا، عزت گھٹانا یا کردار کشی کرنا ہے، اور معاویہ کے دور میں یہ ایک منظم سرکاری پالیسی تھی جو حضرت علی کے خلاف ممبروں سے جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے ختم کیا۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2404، طبری تاریخ امم والملوک جلد 4، بلازری انصاب الاشراف جلد 2 صفحہ 382۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی کی قنوت نازلہ سنت نبوی پر عمل اور ظلم کے خلاف دعا تھی، جبکہ معاویہ کی سب علی کی پالیسی گالی گلوچ، کردار کشی اور اہل بیت کی توہین پر مبنی تھی، اور دونوں کو ایک جیسا قرار دینا علمی اعتبار سے غلط ہے۔ حضرت علی کی قنوت نازلہ اور سب و شتم میں واضح فرق ہے، اور تاریخی و حدیثی دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت علی نے بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاویہ اور اس کے عمال ظلم کے خلاف قنوت نازلہ پڑھنا شروع کی، جو دعائے مظلوم کے زمرے میں آتی ہے، اور اس میں کسی کی گالی یا کردار کشی شامل نہیں تھی۔ دوسری طرف سب و شتم کا آغاز معاویہ کے دور حکومت میں ایک سرکاری پالیسی کے طور پر ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو گورنر ولید نے علی کو سب کرنے پر مجبور کیا جب انہوں نے انکار کیا۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2404۔ اور علی پر گالی دینے کی یہ رسم تقریباً 60 سال جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے ختم کر کے ممبروں پر علی کی مدح اور دعا کروائی۔ تاریخ طبری جلد 4، انصاب الاشراف بلازری جلد 2 صفحہ 382، ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 3 صفحہ 136۔ قنوت نازلہ میں حضرت علی نے شرعی دعا کے تحت بددعا کی، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 18، جبکہ سب و شتم میں غیر شرعی الفاظ جیسے کمینہ، فاسق، فاجر شامل تھے، جو قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ مسلم 2599۔ حضرت علی کی قنوت نازلہ سنت نبوی پر عمل اور ظلم کے خلاف دعا تھی، جبکہ معاویہ کی سب علی سیاسی بغض، شرعی خلاف ورزی اور سرکاری پالیسی تھی، اور دونوں کو برابر قرار دینا تاریخی و علمی اعتبار سے غلط ہے۔ حضرت علی نے معاویہ اور اس کے کارندوں کے ظلم کے مقابلے میں عملی اقدامات کئی سطحوں پر کیے۔ سب سے پہلے آپ نے مظلومین کی حمایت اور ظالمین کے خلاف نماز میں قنوت نازلہ شروع کی، جو امت کو یہ پیغام دیتی تھی کہ ظلم کے خلاف دعا اور زبان سے اظہار حق لازم ہے۔ اس کے ساتھ ہی مختلف علاقوں جیسے بصرہ، یمن اور حجاز کے مظلومین جب حضرت علی کے پاس شکایت لے کر آتے تو آپ انہیں صبر اور استقامت کی تلقین فرماتے اور واضح کرتے کہ ان کے حقوق کی بازیابی صرف سیاسی استحکام اور امارت اسلامی کے اتحاد کے بعد ممکن ہے۔ حضرت علی نے اپنے عمال کو خطوط لکھے تاکہ وہ مظلومین کی حمایت کریں اور معاویہ کے کارندوں کے خلاف دفاعی تیاری رکھیں، مگر براہ راست جنگی حملے کی بجائے اصلاح حجت قائم کرنے اور مظلومین کی تسلی دینے کو ترجیح دی۔ خطبات میں آپ بارہا فرماتے، معاویہ اور اس کے عمال نے رعایا پر ظلم کیا ہے اور یہ امت کی کمزوری کا باعث ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ مل کر ہی ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ 200 کے قریب۔ علاوہ ازیں حضرت علی نے معاویہ کو خطوط بھیجے اور اسے مظالم سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ تمہارے کارندے عوام پر ظلم کر رہے ہیں اور تم انہیں نہیں روکتے۔ اگر تم نے ظلم روکنے کا وعدہ نہ کیا تو میں اللہ کے بندوں کی حمایت کے لیے اقدام کروں گا۔ طبری تاریخ امم والملوک جلد 4۔ اس طرح حضرت علی کے اقدامات تین رخ پر تھے: قنوت نازلہ کے ذریعے دعائے مظلوم، خطبات و خطوط کے ذریعے عوام اور حکام کو متوجہ کرنا، اور دفاعی تیاری کے باوجود براہ راست جنگ سے گریز تاکہ امت مزید خانہ جنگی میں نہ ڈوبے۔
حضرت علی نے معاویہ اور اس کے گورنر کے مظالم کے رد عمل میں کئی عملی اور شعوری اقدامات کیے۔ آپ نے خطبوں میں صراحت سے مظالم کی مذمت کی اور عوام کو ان کے خطرات سے آگاہ کیا۔ جیسے ایک خطبے میں فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں ان کے ظلم و فساد سے آگاہ کیا ہے جنہیں تمہاری جان و مال پر مسلط کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو مار رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو بے گھر کر رہے ہیں اور بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ 200 کے قریب۔ اسی طرح آپ نے معاویہ کو خطوط لکھ کر اس کے کارندوں کے مظالم سے روکنے کی تنبیہ کی۔ تمہارے کارندے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کا مال چھینتے ہیں، عورتوں کو بے پردہ کرتے ہیں، بچوں کو یتیم بناتے ہیں۔ اگر تم انہیں نہیں روکتے تو جان لو کہ تم بھی ان کے ظلم میں شریک ہو۔ تبری جلد 4 صفحہ 541۔ حضرت علی نے قنوت نازلہ میں بھی بد دعا کی۔ مثلا جب خبر ملی کہ بسر بن ارطاط اور دیگر گورنر مظالم کر رہے ہیں تو آپ نے نماز میں دعا کی، اے اللہ، فلاں ظالموں کو تباہ کر دے، ان پر اپنا قہر نازل کر اور مظلومین کو نجات دے۔ ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 188۔ جو دعائے مظلوم تھی، نہ کہ سب و شتم۔ ایک اور خطبے میں آپ نے عوام کی بے حسی پر اظہار رنج کیا۔ تمہارے شہروں پر حملے ہو رہے ہیں، تمہارے بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تم خاموش بیٹھے ہو، نہ کسی پر غیرت کھاتے ہو، نہ میرا ساتھ دیتے ہو۔ خدا کی قسم اگر تم میرا ساتھ دیتے تو یہ فتنہ نہ اٹھتا۔ نہج البلاغہ خطبہ 27۔ اور بسر بن ارطاط کے یمن و حجاز میں مظالم پر فرمایا، یہ شخص دین کو پامال کر رہا ہے اور امت محمدیہ کو رسوا کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس لشکر تیار ہوتا تو میں اسے وہ سزا دیتا جو ظالموں کا انجام ہے۔ مسعودی مروج الذہب جلد 2 صفحہ 19۔ یوں حضرت علی کے رد عمل میں 3 اہم پہلو نمایاں ہیں: ظالم گورنروں پر خطبات اور کھلے عام مذمت، معاویہ کو خطوط کے ذریعے تنبیہ، اور قنوت نازلہ کے ذریعے دعائے مظلوم کے طور پر ان کا نام لینا۔ حضرت علی نے معاویہ کو بھیجے گئے خطوط میں مسلسل عدل و انصاف، امت کے اتحاد اور شرعی بیعت کے اصول کی وضاحت کی۔ سب سے پہلے 35 ہجری جب آپ خلیفہ بنے تو مختلف گورنروں کو بیعت کی دعوت دی، جس میں معاویہ کو بھی لکھا، تم پر واجب ہے کہ اس امت کے اجماع کو قبول کرو اور اس خلیفہ کی اطاعت کرو جس پر سب نے بیعت کر لی ہے۔ یہ دین کو قائم کرنے اور امت کو متحد کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب 1 تبری جلد 4 صفحہ 435۔ لیکن معاویہ نے اس خط کو قبول نہ کیا۔ جنگ جمل 36 ہجری کے بعد حضرت علی نے دوسرا خط لکھا، لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے جس طرح انہوں نے مجھ سے پہلے ابو بکر، عمر اور عثمان سے بیعت کی تھی۔ بیعت ایک ہی اصول پر ہے جسے ٹالنے کا اختیار نہ کسی کو پہلے تھا نہ آج ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب 6 ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 365۔ تاکہ واضح ہو کہ بیعت امت کا اجتماعی فیصلہ ہے، نہ کہ انفرادی پسند۔ جب معاویہ نے عثمان کے قتل کا بہانہ بنا کر بیعت ٹال دی تو حضرت علی نے فرمایا، تم کہتے ہو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، حالانکہ تم ان کے مددگار نہ تھے جب وہ قتل کیے جا رہے تھے۔ تمہارا یہ دعویٰ صرف فتنہ ہے، ورنہ بدلہ لینے کا حق خلیفہ کا ہے، نہ کہ ہر شخص کا۔ نہج البلاغہ مکتوب 14 تبری جلد 4 صفحہ 438۔ صفین سے پہلے آپ نے آخری بار نصیحت کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف بلاتا ہوں، بیعت سے انکار کر کے فتنہ نہ پھیلاؤ، لوگوں کو ظلم سے نہ مارو۔ اگر حق قبول کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہے، ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ نہج البلاغہ مکتوب 54 مسعودی جلد 2 صفحہ 20۔ اور صفین کے بعد جب معاویہ نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی تو علی نے واضح کیا، میں نے تمہیں نصیحت کی تھی لیکن تم نے حق سے منہ موڑا۔ یاد رکھو، تمہاری چال بازی زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گی۔ امت کے خون کا حساب اللہ لے گا۔ شرح نہج البلاغہ جلد 3 صفحہ 409۔ یوں حضرت علی کے خطوط میں 3 بنیادی نکات واضح ہیں: بیعت کا اجماع، عثمان کے قتل کا بہانہ، اور اصل مقصد حکومت اور عدل و سنت کی دعوت، ورنہ انجام جنگ ہے۔ حضرت علی کے خطوط اصل عربی نصوص بھی ان کے سیاسی و دینی موقف کو واضح کرتے ہیں اور معاویہ کے خلاف ان کی پختہ حکمت عملی ظاہر کرتے ہیں۔ پہلا خط بیعت کی دعوت کے لیے تھا، جو نہج البلاغہ مکتوب 6 تبری جلد 4 صفحہ 435 میں موجود ہے۔ لوگوں نے میری بیعت اسی طرح کی ہے جیسے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی۔ نہ حاضر کو اختیار ہے کہ اس سے انکار کرے، نہ غائب کو حق ہے کہ اسے رد کرے۔ شورا صرف مہاجرین و انصار کا حق ہے۔ دوسرا خط عثمان کے خون کے بہانے کے سلسلے میں تھا، جو نہج البلاغہ مکتوب 14 ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 365 میں موجود ہے۔ یعنی تمہارا عثمان کے خون کا مطالبہ محض دنیا چاہتے ہوئے ایک چال ہے، اور مقتول کے خون کا ولی صرف امام ہوتا ہے۔
تیسرا خط صفین سے پہلے نصیحت کے لیے بھیجا گیا، جو نہج البلاغہ مکتوب 54 مسعودی جلد 2 صفحہ 20 پر موجود ہے، یعنی باطل کو چھوڑو اور اس امر میں داخل ہو جاؤ جس میں مسلمان داخل ہو گئے ہیں، پھر قرآن کو ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا لو۔ چوتھا خط صفین کے بعد بھیجا گیا، جو شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 409 میں موجود ہے، یعنی اگر تم اپنی گمراہی پر اڑے رہے تو میں مسلمانوں کے ساتھ تمہاری طرف آؤں گا اور تمہیں اس وقت تک قید کروں گا جب تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ نہ کرتے۔ ان خطوط میں حضرت علی کی پوری سیاست اور منہج واضح ہو جاتا ہے۔ امت کا اجماع بیعت ہے، عثمان کا بہانہ محض دنیاوی سیاست ہے، فیصلہ صرف اس قرآن و سنت سے ہونا چاہیے، اور اگر نہ مانا گیا تو جنگ ناگزیر ہے۔